تو جدال کی، لڑائی جھگڑے کی قرآن میں اور حدیث میں بڑی مذمت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ما ضربوہ لک الا جدلا، سورہ زخرف کے اندر فرمایا ایک قوم کا ذکر کرتے ہوئے کہ اس قوم کو صرف لڑائی جھگڑے نے ہلاک کر دیا۔ اور ایک امام اوزاعی رحمہ اللہ غالبہ نے وہ کہتے ہیں جس قوم کے اندر جدال آ جاتا ہے، یعنی قوم کی اکثریت لڑائی جھگڑا کرنے لگتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نا اتفاقی کرنے لگتی ہے، مار پیٹ کرنے لگتی ہے، اور ہمیشہ من مٹاؤ رہتا ہے، جس معاشرے کے اندر زیادہ تر لوگوں کے اندر وہ قوم ہلاک ہو جاتی ہے۔ پھر اس قوم کو بچایا نہیں جا سکتا۔ اس لیے نہیں بچایا جا سکتا ہے کیونکہ وہ آپس میں ہی لڑنے بھیڑنے اور اپنے آپ کو ہلاک برباد کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ایسی قوم پر سیلاب بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی قوم پر ارتھکویک بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی قوم کو کسی باہری دشمن کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود اپنے میں لڑ بھیڑ کر کے ہلاک ہو جائیں گے۔ تو جدال جو ہوتا ہے جس معاشرے کے اندر، وہ معاشرہ ہلاک ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اور جس معاشرے کے اندر جدال نہ ہو یا ہو بھی اگر، تو اس کو اچھے طریقے سے ختم کر دیا جائے، وہ قوم ہمیشہ ہستی کھیلتی رہتی ہے، وہ قوم ہمیشہ جو ہے ترقی کرتی ہے، ترقی پر گامزن رہتی ہے، وہ قوم ہمیشہ لوگوں کی بھی مدد کرتی ہے، اپنی بھی اصلاح کر لیتی ہے۔ اب برا جھگڑا کیا ہے؟ بری لڑائی جھگڑا کسے کہتے ہیں؟ وہ ہوتی ہے جس میں آپ علم سے بات نہ کریں اور جس میں آپ کا مقصد باطل کو اٹھانا ہو۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ، باطل لوگ جو ہوتے، جو اہل باطل ہوتے ہیں، وہ باطل کو آگے کرنے کے لیے، باطل کو اٹھانے کے لیے جھگڑا کرتے ہیں، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ، تاکہ ان کی باطل مجادلے سے، باطل جدال سے حق جو ہے وہ بالکل نیچے چلا جائے، حق جو ہے ہلاک ہو جائے، حق برباد ہو جائے۔ تو یہ خصام نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں جدال کرتے ہیں اور بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں بغیر علم، ولا ہدن، نہ تو ان کے پاس علم ہوتا ہے، نہ ہدایت ہوتی ہے، ولا کتاب منیر، نہ کوئی کتاب ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا، بس جو من میں آ رہا ہے بکتے جا رہے ہیں، بکتے جا رہے ہیں۔ اگر جھگڑا ہو گیا یا کوئی مسئلے مسائل، دینی مسئلے مسائل ہو یا دنیاوی مسئلے مسائل ہو، اس میں کچھ بات آ گئی تو ایک آدمی حق کی روشنی میں، علم کی روشنی میں بات کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے روب کی وجہ، اپنے مال کی وجہ سے، اپنے عہدے کی وجہ سے اس کی بات کو دبا دے، جیسا کہ ہوتا ہے معاشرے کے اندر۔ یہ سب گناہ کا کام ہے۔ مجادلے کے وقت میں، جدال کے وقت میں، جھگڑے کے وقت میں ناجائز باتیں کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک انسان اس کو دیکھے گا مرنے کے بعد کہ اس نے کتنا برا کام کیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بھیجا تھا، بالخصوص ان لوگوں کو جو جھگڑا فساد کرتے ہیں۔ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، سورہ مریم کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے تاکہ آپ لدہ قوم کو سمجھا دیں۔ لدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ جا کے تفسیر کی کتاب میں دیکھیں گے، لدہ کا معنی بیان کیا ہے، جو جھگڑا فساد کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جھگڑے فساد کو پسند نہیں کیا۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین کے اندر اصلاح ہونے کے بعد فساد مت کرو۔ فساد ہو سکتا ہے لیکن پھر اصلاح ہوتی ہے، پھر اس کے بعد صلح ہو جاتا ہے، صلح ہونے کے بعد پھر فساد برپا مت کرو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دن رات جھگڑا فساد کرتے ہیں، دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جن باتوں کا نہ کوئی سر ہوتا ہے، نہ کوئی پیر ہوتا ہے، فالتو بکواس کرتے ہیں، اور ایسے موقع پہ نہ قرآن مانتے ہیں، نہ حدیث مانتے ہیں۔ یہ لوگ یہ نہ سوچیں کہ ان کی فجر کی نماز انہیں جو ہے معاف کرا دے گی، حالانکہ بہت کم ہے فجر کی نماز پڑھنے والے، لیکن اگر فجر کی نماز بھی وہ لوگ پڑھ رہے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ وہ فجر کی نماز انہیں چھوڑنے والی نہیں ہے، انہیں معاف کرنے والی نہیں ہے۔ ان کا حج، ان کا روزہ اور دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ان کو روکنے والی نہیں، کیونکہ یہ اخلاق میں سے آتا ہے، اور اخلاق میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی ساری نیکیوں کو کھا جائے گی۔ اخلاق مذمومہ، برے اخلاق بہت سارے ایسے ہیں جو انسان کی زندگی بھر کی کمائی، جو نیکیاں آپ کماتے ہیں، وہ کھا جائے گی، ختم کر دے گی۔ قیامت کے دن لوگ پہاڑ بھی جیسی نیکیاں لے کر کے آئیں گے، اور جب حساب کتاب شروع ہوگا تو وہاں نظارہ بدل جائے گا، وہاں نظارہ بدل جائے گا، کھڑے ہو جائیں گے مظلومین، اور کھڑے ہونے کے بعد کہیں گے یہ جنت میں جانے والا ہے، اس کا حال تو یہ ہے، قد ضرب ھذا وشتم ھذا واکل مال ھذا، یہ آدمی وہ جس نے فلاں کی گردن اڑا دی تھی بلا وجہ۔ آج تو مرڈر کے لوگ دھمکی دیتے ہیں نا، میرا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے، یہ نہیں ہوا ہے، مرڈر کر دیں۔
کتنا آسان ہے آج کل مرڈر کر دینا، مرڈر کی دھمکی دے دینا. کتنا 1 لاکھ روپیہ خرچہ ہوگا، سپاری دے دیں گے، مروا دیں گے، اور ہمارا کیا ہے، ضمانت تو آرام سے مل جاتی ہے، 2-3 مہینہ جیل میں رہ کر کے باہر آ جائیں گے. یہ تو ہمارا قانون اتنا اچھا ہے کہ قیدیوں کو اور جو گنہگار ہیں انہی کو آزاد کرنے کے لیے یہاں قانون بن. جو بے گناہ بیچارے وہ تو 20-20 سال تک رہ جاتے ہیں، ان کا کوئی پرسان حل نہیں. لیکن جو واقعی کرمنل ہے ان کو تو 2-2 1-1 مہینے میں باہر اندر وہ کرتے رہتے ہیں، ان کا سسرال ہے، وہ جیل میں آنا جانا ان کا لگا رہتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ مرڈر کرنا، قتل کرنا، یہ سب بھی بہت عام بات ہے. کسی کو مار دینا، کسی کو پیٹ دینا، کسی کو ذلیل رسوا کر دینا، کسی کو دھکا دے دینا، کسی کی عزت کے ساتھ کھیل لینا، یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں رہ گیا ہمارے، بہت آسان ہے آج کے وقت. تو یہ جب آئیں گے تو آنے کے بعد کہیں گے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، ضرب ھذا واکل مال ھذا، فلاں کا مال اس نے کھایا ہے، لاکھوں کروڑوں بھرا پڑا ہے تجوری کے اندر. لیکن پتہ چلتا ہے 20,000 فلاں کا مار کے بیٹھا ہے، 50,000 فلاں کا مار کے بیٹھا ہے، اتنی زمین اس کی مار کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ گھر آدھا اس کا لے کر کے بیٹھا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے بہت برا سلوک کیا، فلاں کے بھرا ہے. تجوری میں کمی نہیں ہے، اتنی ہے کہ مطلب اس کے 1-2 پشت بھی آرام سے کھا لے گی گھر میں بیٹھ کر کے، لنگڑی لولی بن کر کے، اتنا بھرا پڑا ہے. لیکن معاملات اتنے خراب ہیں، اتنے خراب ہیں کہ 1-1 انچ کے لیے لڑائی جھگڑا ہے، اور گمن کر کے لوگوں کا غصب کر کے بیٹھا. یہ سب دینا پڑے گا حساب کتاب. رہو گے ایک ہی کمرے کے اندر، محل اگر ہڑپ کر کے بنا رہے ہو تو پورے محل میں تمہارا ایک ٹانگ ایک کمرے میں، ایک ٹانگ ایک کمرے میں، ایک ہاتھ ایک کمرے میں نہیں رہے گا، ایک ہی کمرے میں تمہیں کو رہنا پڑے گا. یہ سب کرنے سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں. ایسے لوگوں کا مال بھی برباد ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں غلط طریقے سے لگتا ہے، یا پھر وہ ان مال سے فائدہ حاصل نہیں کر پاتا ہے. مال تو بھرا رہتا ہے لیکن مال کسی کام نہیں آتا اس کے. وہ مال سے بھی اپنے سکون کو نہیں خرید پاتا ہے، مال کے ذریعے سے بھی اس کو سکون چین نہیں مل پاتا ہے. بھرا ہوا ہے لیکن کوئی سکون نہیں ہوتا. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ آپ 1 روپیہ کماؤ، 10 روپیہ کماؤ، سکون سے رہو، لوگوں کے حقوق کو ادا کرو، لوگوں کے حقوق کو نہ مارو. ضمانت میں دیتا ہوں کہ آپ کے دل و دماغ کے اندر، آپ کے معاشرے کے اندر سکون چین رہے گا. لیکن اگر غلط طریقے سے ہم کما رہے ہیں، لوگوں کا سکون چین حرام کر رہے ہیں، تو ہمیں کہاں سے سکون ملے گا؟ کہیں نہ کسی وقت پر، کسی مرحلے میں، کسی دور میں جا کر کے ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اچھے کو دیکھا، ایک شخص کو ایسے ہی تھا، بہت زیادہ غم، بہت زیادہ پریشانی، اور لوگ کہتے تھے اللہ کا عذاب بھی اس کے اوپر نازل نہیں ہوتا، اتنا غم کرتا ہے، اتنا تو کوئی اور کرتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. لیکن ایک وقت آیا جب اس کے گھر کے افراد نے اس کو اس کے کیفر کردار تک پہنچا دیا. ایسے کیفر کردار تک پہنچایا کہ رونے والا ہے لیکن آنسو پوچھنے والا کوئی بیٹھا ہوا نہیں. ایسا بہت مثال آپ کو ملے گی. اپنے ارد گرد دیکھیے، سوچیے تو آپ کو سب کچھ مل جائے گا. یہ کچھ نہیں، یہ سب اخلاق، برے اخلاق میں سب ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا ایسا کیا ہے اس نے، ایک کام کرو، اس کی نیکیاں اٹھا کر کے سب کو دو. ابھی پہاڑ کی جیسی نیکیاں تھیں اور اب بانٹی جانے لگی. جو مظلومین ہیں، بڑے بڑے مظلوم ہیں، ان کو بانٹی جانے لگی، نیکیاں ختم ہو گئی. اب کیا ہوگا؟ ابھی بھی کھڑے ہیں، ابھی بھی لوگ حساب کتاب کے لیے لائن لگائے ہوئے ہیں. کہا جائے گا اچھا ایک کام کرو، اس کا گناہ اٹھا کر کے اس کے سر پر ڈالو. بظاہر تو وہ پہاڑ جیسی نیکی لے کر کے اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچا تھا، لیکن اتنا حالت اس کی خراب ہو گئی، اتنا حالت خراب ہو گئی کہ وہ سب کچھ تو اپنا گوا دیا، ساتھ ساتھ دوسروں کے گناہ کو بھی اپنے سر پر لے لیا، دوسروں کے گناہ کو بھی اپنے سر پر لے لیا. اب اس کا ٹھکانہ فطرح فی النار، اٹھا کر کے اس کو جہنم میں پھینک دیا. یہ معاملہ، یہ جھگڑے فساد کا اور بلا وجہ جدال کرنے کے یہ انجام ہوتا ہے. اس لیے اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. بلا وجہ کسی کے معاملے میں جا کر کے جھگڑا فساد نہیں کرنا چاہیے. معاملہ یہ ہوتا ہے، اب آپ جیسے دیکھو آج کل جو سیاسی ماحول ہے، ایک آدمی ترنگا جھنڈا پھہرا رہا ہے 15 اگست کو، ادھر سے دوسرے پارٹی والے لوگ آتے ہیں، بول پاکستان مرد آباد. اب یہ کون سی بات ہے؟ جھگڑا کرنے کے طریقے. آدمی ترنگا جھنڈا لہرا رہا ہے، کتنے دنگے فساد ملک کے اندر اسی وجہ سے ہوتے ہیں، زبردستی کے. جو امام اوزاعی نے کہا تھا نا، جس معاشرے کے اندر جھگڑا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، جس معاشرے کے اندر تنازع ہوتا ہے اور اسی طریقے سے زندگی چلتی رہتی ہے، وہ معاشرہ حالات برباد ہو جاتا ہے. آج ہمارے ملک کا سکون امن سب ختم ہو چکا ہے. اس کی وجہ کیا؟ یہی جھگڑا، چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا. ایک آدمی اچھا خاصا ہے، 15 اگست کو جھنڈا پھہرا رہا ہے. کاس گنج کا یہ واقعہ یوپی کا تھا 2 سال پہلے. اس کے بعد جو ہے لوگ آتے ہیں اپنا جھنڈا لے کر کے، کمل کے پھول والا، اور اس میں گھس جاتے ہیں بیچ میں. کیا ضرورت ہے گھسنے کی؟ گھسنے کے بعد کہتے ہیں کہ بولو پاکستان مرد آباد، بولو جے شری رام، فلانا ڈھمکا.
تو ٹھیک ہے پاکستان مرد آباد، تم کون ہو آ کر کے زبردستی یہ نعرہ لگوانے والے؟ اب اس میں دنگا بڑھ گیا، اس میں مرے لوگ. تو یہ حال ہے گھر میں. ابھی کوئمبٹور کا دیکھیں کل پرسوں کا جو واقعہ ہو، بلا وجہ کی لڑائی، کچھ نہیں، لیکن اتنا ہمت انسان کی بڑھ گئی ہے. اور جو قوم کو اور ملک کو بربادی کی طرف لے کر کے جانے والے ہوتے ہیں نا، وہ ایسا ہی کام کرتے ہیں کہ کتنا یعنی کہ غلیظ کام. اچھا خاصا آدمی اپنی دکان چلا رہا ہے، تم سے کوئی مطلب نہیں رکھا ہے، زبردستی اس کے منہ میں جا کر کے گھس کے لڑائی جھگڑا کر رہے ہو، اس کی دکان میں توڑ پھوڑ کر رہے ہو، مار پیٹ کر رہے ہو، پولیس تھانہ ہو رہا ہے. یہ حال ہے. تو جس قوم میں، جس ملک میں یہ سب ہوتا ہے، وہ ملک کبھی آباد نہیں ہوتا، وہاں ہمیشہ پریشانیاں رہتی ہیں. لہذا یہ تعلیمات ہیں، ان تعلیمات پر آپ عمل کیجئے. یہ جھگڑے فساد تنازعات ہٹائیے، مسکرائیے، لوگوں کو مسکرانے کا موقع دیجئے. اگر کہیں جھگڑا فساد ہو رہا ہے تو وہاں ختم کرنے والے بنیے، نہ کہ جھگڑے فساد کو اور آگ لگانے والے، بلکہ اسلام کی تعلیمات قرآن اور حدیث کے دائرے میں رہ کر کے مسائل کو حل کیجئے. انہی چیزوں پر جب آپ عمل کریں گے تو ہمارا معاشرہ اچھا معاشرہ بنے گا. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.